4 بیٹیاں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹیوں والوں تمہارے مقدر اچھے، تمہاری نسبت آمنہ کے لال سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اسے بیٹیاں دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ قدر کرنے والوں کو بیٹیاں دیتا ہے، انہیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ بیٹیاں کوئی معمولی شے نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو کوئی شے بھی معمولی نہیں دی، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شے اعلیٰ دی ہے۔ تو بیٹیاں بڑی اعلیٰ ہیں، رب کی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں دی، اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہوا کرتا ہے، اور قیامت والے دن نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ جن سے راضی ہوتا ہے اللہ انہیں بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں دیں، اور پھر محبوب نے اس معاشرے میں جو معاشرہ زندہ دفن کیا کرتا تھا بیٹیوں کو، اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں دے کے فرمایا اب قدر کر کے بتا کہ بیٹیوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ اور پھر منبر ہے، منبر رسول، اور اللہ کے محبوب جب آتے ہیں تو وہ معاشرہ جو انسانیت سے نکل چکا تھا، اللہ کے نبی اس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں فاطمہ میرا فخر ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی کی عظمت کو بیان کیا۔ اور میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جتنے مذاہب ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، جتنی دنیا کے اندر قبائل ہیں آپ ان کے رسم و رواج دیکھ لیں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں عورت کو جتنی عزت ہمارے پیغمبر نے دی ہے اور ہمارے مذہب اسلام نے دی ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت نہیں دی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، عورت کے اس دنیا میں 4 بڑے رشتے ہیں۔ یا تو عورت کسی کی بیٹی ہے، یا وہ کسی کی بہن ہے، یا وہ کسی کی بیوی ہے، اور یا پھر وہ کسی کی ماں ہے۔ یہی 4 بڑے رشتے ہیں۔ یا تو وہ بیٹی کے روپ میں ہوگی، بہن کے روپ میں ہوگی، بیوی کے روپ میں ہوگی، یا پھر ماں کے روپ میں ہوگی۔ دیکھیں ہمارے پیغمبر نے کیسے عزت دی۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر بیٹی ہے اللہ اس بیٹی کو یہ عزت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو 1 بیٹی یا اس سے زائد بیٹیاں دی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوا اور اس نے بیٹیوں کے حقوق ادا کیے۔ کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بیٹیوں کا باپ اور میں محمد قیامت والے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں کھڑی ہیں۔ یعنی بیٹی نے اپنے باپ کو پیغمبر کی رفاقت دے دی، اور اس کائنات میں نبی کی رفاقت مل جانا اس سے بڑی کوئی رحمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ بیٹی تھی تو باپ کو نبی کے ساتھ کھڑا کر گئی، اور جب دوسرا رشتہ بنا وہ کسی کی بہن بن گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بھائی جو اپنی بہنوں کا خیال کریں، ان کو وراثت میں حصے دیں، ان کا خیال کریں، میرے محبوب نے فرمایا میں نبی ہو کے ضمانت دیتا ہوں ان بھائیوں کو ان کی 7 نسلوں میں بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جب بہن تھی تو بھائی کے رزق میں فراوانی کا باعث بن گئی۔ ایک تجربہ ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو کسی عید پہ کسی فنکشن پہ کوئی 50,000 کا بھی لباس خرید کے لے دینا تو وہ کہے گی تو کوئی احسان کیتا ہے میرے تے، ساری دنیا ہی لے کے دیتی ہے، تو کوئی نوا کام کیتا ہے، وہ نہیں مانے گی۔ پتہ نہیں آپ کی مانتی ہوگی، شاید چپ کر دیں سارے، وہ نہیں مانتی۔ لیکن اگر کسی عید پہ اپنی بہن کو آپ معمولی سا لباس بھی خرید کے دے دینا تو وہ سارے محلے کو بتائے گی میرے بھائی جیسا بھائی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اپنی بہنوں کا خیال کریں، اگر آپ اپنی بہنوں کی خیال کریں گے وہ رزق میں فراوانی کا باعث بن گے۔ بند ہو گئے۔ تیسرا رشتہ
بیوی کا رشتہ ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ عورت جو بیوی کے روپ میں ہو صرف وہ 4 کام کرے۔ نمبر 1 فرض نماز پڑھے، نمبر 2 رمضان کا مہینہ آ جائے اس میں وہ روزے رکھ لے، نمبر 3 اپنے خامد کا خیال کرے، اس کی عزت کا خیال کرے، اس کی خدمت کرے، اور نمبر 4 اپنے کردار اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام، فرض نماز، نمبر 2 روزے رمضان کے، نمبر 3 اپنے خامن کی خدمت، اور نمبر 4 اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام عورت کر لے، میرے پیغمبر نے فرمایا جب دنیا سے جائے گی اس کا خامد اس سے راضی ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں راضی تھا تو بھی راضی ہو جا۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بیٹی تھی تو باپ کو نبی کے ساتھ کھڑا کر گئی، بہن بنی تو بھائیوں کے رزق میں فراوانی کا باعث بنی، بیوی بنی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ اور اگلی بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، جب اس کا 4تھا رشتہ آیا اور جب وہ ماں بنی، اس رب نے سارے قانون توڑ کر وہ پوری جنت لا کے اس کے قدموں کے نیچے۔ اس سے بڑی عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ذرا دکھائیں تو صحیح، دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے؟ پھر میرے محبوب تو ہیں ہی عزت والے، اور ان سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی کی عزت ہو نہیں سکتی۔ اور اگر اس کائنات کو عزت ملی ہے تو میرے محبوب کی وجہ سے، اور اگر لفظ عزت کو کچھ عزت ملی ہے تو وہ بھی میرے محبوب کی وجہ سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کائنات کے لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرے، میں تم سے سب سے بہترین اس وجہ سے ہوں کہ میں اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرتا ہوں۔ اور پھر میرے پیغمبر جو ہیں وہ عزت والے تھے، عزتوں کا خیال کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے اور بیگانے کی بیٹی کا کوئی فرق نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کردار ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک موقع ایسا آیا، صحابہ جہاد سے جب واپس پلٹے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت سارے قیدی ساتھ لائے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے ان قیدیوں کو کھڑا کیا گیا، میرے پیغمبر کو اطلاع دی گئی، آپ باہر تشریف لائے، اور جب آپ باہر آئے تو دیکھا ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی جس کے سر پر چادر نہیں تھی۔ میرے محبوب سب سے پہلے آگے بڑھے اور آپ نے اپنے کندھے سے اپنی نبوت والی مقدس چادر اتار کر اس لڑکی کے سر پر دے دی۔ اب یہ چادر جو تھی جو میرے محبوب کے بدن سے لگی تھی، جسے میرے محبوب نے استعمال کیا تھا، یہ کوئی معمولی شے نہیں تھی۔ میرا عقیدہ یہ ہے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے محبوب کی صرف وہ چادر رکھی جائے، رب کعبہ کی قسم اس چادر کا یہ 14 طبق مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے وہ چادر اسے دے دی۔ صحابہ نے ذرا تعجب کیا تو آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنی بیٹی فاطمہ کی عزت پیاری ہے تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ نبوت والی چادر دے دی اور پھر فرمایا ان قیدیوں کو باندھ دو جو مرد تھے، لیکن خیال کرنا کسی کی رسی کو مضبوطی سے نہ باندھنا کہ وہ تکلیف محسوس کرے۔ اور اس لڑکی کو کہا کہ اگر تو میرے پاس رہنا چاہے میں تجھے بڑی عزت اور وقار سے رکھوں گا، اور اگر تو واپس جانا چاہے تو میں حکم دیتا ہوں یہ تجھے واپس چھوڑ آئیں گے۔ اس نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ اسے واپس اس کے علاقے میں چھوڑ آئے۔ اب ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے، جب واپس چھوڑ کے آئے تو اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا عدی بن حاتم، اور اس لڑکی کا نام تھا صفانہ۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا
یہ تو بتا کہ اتنا سفر طے کر کے گئی، واپس آئی، بیگانے لوگوں کے ہاتھوں میں تو تھی، ذرا یہ تو بتا تیرے کردار پہ کوئی داغ تو نہیں لگا، تیرا کردار کوئی مشکوک تو نہیں ہو گیا، تیری عزت تو محفوظ ہے نا؟ جب اس نے یہ کہا، اس کافر لڑکی نے 1400 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، اگر یہ جملہ پسند آئے تو اسے اپنے سینوں میں جگہ دیجئے گا، دلوں میں جگہ دیجئے گا، اور اپنے نبی کی محبت میں جھوم کے سبحان اللہ کہیے گا۔ اس کافر لڑکی نے کہا، بھائی یہ تیرا سوال کرنا بنتا ہے، کیونکہ تو دعوے دار ہے کہ تو میری عزت کا محافظ ہے، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں تیری اس 4 دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد عربی کے دربار میں۔ تو ان کی بات کرتا ہے، ان کے کلمہ پڑھنے والے، ان کے غلام ایسے ہیں کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے گئی ہوں، واپس بھی آئی ہوں، لیکن کسی ایک نے میلی آنکھ اٹھا کے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ عزتوں والے تھے، وہ عزتوں کا خیال کرنے والے تھے، وہ کافروں کی بیٹیوں پر بھی عزتوں کی چادریں اوڑھ دیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر کا کردار یہ تھا۔ اور پھر یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، دنیا میں میرے محبوب کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو جہل۔ بولے شاباش۔ اس سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ ساری زندگی دشمنی میں گزاری، اور جب مرنے لگا تو کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، ذرا بڑی گردن محسوس ہو، پتہ چلے کوئی سردار ہے۔ اور گردن کاٹنے والے صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔